آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ ملک میں اب تک 17 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت بائیو ٹیک 2 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کے لیے کووڈ ٹیکے کو ویکسین کی دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کرے گا۔ قومی راجدھانی دلی میں کووڈ-19 کے معاملات کم ہونے سے آکسیجن کی مانگ بھی کافی کم ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 3,62,727 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 83.26% ہو گئی ہے اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کووڈ معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافے کے تناظر میں کیمپس کا دورہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک میں اب تک 17 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 18,94,000 سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ادھر ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 3,62,727 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح اب تک 2 کروڑ 37 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 4,120 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح ملک میں کووڈ سے اب تک 2,58,000 سے زیادہ افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح فی الحال 83.26% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 3,52,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک 1 کروڑ 97 لاکھ سے زیادہ مریض روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ ملک میں سردست 37,10,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی طور پر متاثرہ افراد کا 15.65% ہے۔ وزیر اعظم نے آکسیجن اور دواؤں کی دستیابی اور سپلائی کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی صدارت کی ہے۔ جناب نریندر مودی کو اس بات کی جانکاری دی گئی کہ کووڈ کے ساتھ ساتھ میوکورمائکوسس سے نمٹنے میں استعمال ہونے والی دواؤں کی سپلائی کی سرگرمی کے ساتھ نگرانی کی جا رہی ہے۔ مختلف مرکزی وزیروں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ دواؤں کی تیاری بڑھانے اور ہر طرح کی مدد کی خاطر مینوفیکچررز کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ بھارت بائیو ٹیک کو 2 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور لوگوں کے لیے کووڈ ٹیکے کو ویکسین کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ دواؤں پر کنٹرول سے متعلق مرکزی ادارے کے ماہرین کے پینل نے یہ آزمائش کرنے کی سفارش کی ہے۔ ڈرگس کنٹرولر آف انڈیا نے ماہرین کی کمیٹی کی سفارش منظور کر لی ہے۔ یہ آزمائش 525 صحت مند رضاکار افراد پر کی جائے گی۔ آزمائش کے دوران رضاکار افراد کو 2 ٹیکے لگائے جائیں گے اور پہلے اور دوسرے ٹیکے کے درمیان 28 دن کا وقفہ رہے گا۔ اس سے پہلے دواؤں پر کنٹرول سے متعلق مرکزی ادارے کی ماہرین کی کمیٹی نے 2 سال سے 18 سال تک کے بچوں اور دیگر افراد میں کو ویکسین ٹیکے کے محفوظ ہونے اور قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت کا جائزہ لینے کی خاطر بھارت بائیو ٹیک کی درخواست پر غور و خوض کیا تھا، جس نے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کے لیے اجازت مانگی تھی۔
طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے اشتراک سے بھارت بایوٹیک نے کوویکسین تیار کیا ہے۔ فی الحال یہ ٹیکہ پورے ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ٹیکہ کاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ادھر ٹیکہ کاری سے متعلق قومی تکنیکی مشاورتی گروپ نے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے آکسفورڈ کووڈ-19 ٹیکے کووی شیلڈ کی 2 ڈوزز کے درمیان وقفہ 12 سے 16 ہفتے کیے جانے کی سفارش کی ہے۔ فی الحال کووی شیلڈ کے 2 ٹیکوں کے درمیان وقفہ 4 سے 8 ہفتوں کا ہے۔ پینل نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ جو افراد کووڈ-19 سے متاثر ہیں اور وہ ٹیکہ لگوانے کے خواہش مند ہیں تو ایسے افراد کو صحت یاب ہونے کے 6 مہینے بعد ٹیکہ لگوانا چاہیے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا دورہ کر رہے ہیں۔ کیمپس میں کووڈ انفیکشن میں کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور تدریسی عملے کے کئی اہلکاروں اور ملازمین کی حال ہی میں موت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کیمپس اور مضافاتی علاقوں میں کورونا انفیکشن پھیلنے کے بارے میں 2 دن پہلے ہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے فون پر بات کی تھی۔ انہوں نے ٹیکہ کاری مہم میں اے ایم یو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کا یقین بھی دلایا۔ یونیورسٹی کے 18 فیکلٹی ممبرز کی اس بیماری سے موت ہو چکی ہے۔ دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا ہے کہ شہر میں کووڈ-19 معاملات کم ہونے سے اسپتالوں میں آکسیجن کی مانگ بھی کافی کم ہو گئی ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے جناب سسودیا نے کہا کہ دلی میں کووڈ کے معاملات بڑھنے کی وجہ سے آکسیجن کی مانگ 700 میٹرک ٹن سے بھی زیادہ تک پہنچ گئی تھی، جو اب کم ہو کر 582 میٹرک ٹن ہو گئی ہے۔ انہوں نے کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے ضروری مدد فراہم کرنے پر مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ البتہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے دیگر ملکوں کو فراہم کیے جانے پر سوال اٹھاتے ہوئے جناب سسودیا نے الزام لگایا کہ ملک میں ان ٹیکوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آسام میں شہری اور مضافاتی علاقوں میں آج صبح سے نئی رہنما ہدایات نافذ ہو گئی ہیں۔ آسام سرکار نے سبھی دفاتر اور تعلیمی ادارے آج سے 15 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے محکمہ صحت کو یہ ہدایت دی تھی کہ روزانہ 1 لاکھ کووڈ ٹیسٹ کیے جائیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ کل گوہاٹی میں 5657 معاملات کی اطلاع ملی جبکہ 71 افراد کی موت ہوئی۔ بنگلہ دیش میں 90% سے زیادہ لوگوں میں آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کووڈ-19 ٹیکہ لگوانے کے بعد اینٹی باڈیز پائے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وبائی امراض اور بیماری پر کنٹرول سے متعلق ادارے کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹیکہ لگوانے کے 1 مہینے بعد 92% لوگوں میں اینٹی باڈیز پائے گئے ہیں۔ ٹیکہ لگوانے والے سبھی عمر کے لوگوں میں اینٹی باڈیز موجود ہونے کا پتہ چلا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ ملک میں اب تک 17 کروڑ 72 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارت بایوٹیک 2 سال سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کے لیے کووڈ ٹیکے کوویکسین کی دوسرے اور تیسرے مرحلے کی آزمائش کرے گا۔ قومی راجدھانی دلی میں کووڈ-19 کے معاملات کم ہونے سے آکسیجن کی مانگ بھی کافی کم ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں 3,62,727 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 83.26% ہو گئی ہے۔ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کووڈ معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافے کے تناظر میں دورہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔